बहुत रेस्पेक्ट के साथ दरूद पेश करता हूँ दरबार रसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। हज़रात, सड़कों का गलत इस्तेमाल, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और इनके ज़रिए से इंसानों को पहुँचने वाली तकलीफ़, जिसमें हम सब खुद शामिल हैं, इलाक़ाई मसला भी है, मुल्कों की सतह पर भी है, बल्कि हो सकता है कि आलमी सतह पर हो। वो सोसाइटियाँ, वो ममालिक जहाँ कानून की पासदारी निस्बतन ज़्यादा होती है, हो सकता है वहाँ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बहुत कम होती हो और उस वजह से वहाँ वो मुश्किलात नहीं होंगी जो मुश्किलात हम जैसे सोसाइटियों वाले लोगों में होती हैं कि सड़कों के हादसा, लोगों की तकलीफ़ें, ट्रैफिक जामिंग और उसके नतीजे में जो मुश्किलात हैं वह हम सब के सामने हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेकर के, मुझे ड्यूटी दी गई है और मेरा फ़र्ज़ भी वही है, इस्लामी उसूलों के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी का हुक्म किस दर्जे का है, इन्हीं निकात पर मुझे इस वक्त गुफ्तगू करनी है। हज़रात, दुनिया में हम इंसान ने हमेशा सफ़र किए हैं और सफ़रों के लिए रास्तों का होना ज़रूरी है। हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई की है, सड़कों के मुतालिक तफसील के साथ अहकाम बयान किए। आपने फरमाया, खबरदार सड़कों में बैठने से परहेज़ करो, इय्याकुम वल जुलूस फित तुरुक़ात, खबरदार सड़कों में बैठने से परहेज़ करो। आपने फरमाया, अगर तुम सड़क पर बैठने में मजबूर हो तो कम से कम सड़क का हक अदा करना। सवाल किया गया, या रसूलल्लाह, सड़क का हक क्या है? आपने फरमाया, गुजरने वालों के लिए तकलीफ का जरिया मत बनना, जो गुजरने वाले हो उनको रहनुमाई की ज़रूरत है तो उनको रहनुमाई करना, और गुजरने वाले को अगर कोई खैर की बात कह सकते हो तो उसको ज़रूर कहना। बल्कि इससे आगे बढ़ कर के यहाँ तक कि आपने फरमाया, रोए ज़मीन में हर जगह तुम नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन 7 जगहों पर नमाज मत पढ़ना। उन 7 जगहों में से एक फरमाया, सड़कों में नमाज मत पढ़ना। तो जो नबी सड़कों में बैठने से मना कर रहा हो, जो नबी सड़कों में बैठ करके सड़क का हक अदा करने की तरगीब दे रहा हो, और जिस नबी ने नमाज जैसी इबादत को सड़क में पढ़ने से मना कर दिया हो, उस नबी के दीन में वो सूरत हाल कैसे बर्दाश्त की जा सकती है जो सूरत हाल का हम सबको सामना है, चाहे फिर वो हमारे ड्राइवर हजरात हों, चाहे वो हमारे दुकानदार हजरात हों, चाहे वो अवामी पास ट्रांसपोर्ट वाले हों, और चाहे ज़ाती गाड़ियों वाले हों। हम सब उसकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, हालांकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने की हैसियत से भी, एक सिविलाइज्ड शहरी होने की हैसियत से भी, और इंसानी अक़दार के पासदार होने की हैसियत से भी, और दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए इस जज्बे की हैसियत से भी, हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम किसी को तकलीफ देने का ज़रिया न बने। सड़कों का गलत इस्तेमाल किस किस तरह से होता है वो हम सब के सामने है। हम ही वो लोग हैं कि जो सड़कों में कंस्ट्रक्शन का मटेरियल डालते हैं, हम ही वो लोग हैं जो सड़कों में फंक्शनें करते हैं, दीनी जलसे भी करते हैं, अदबी जलसे भी करते हैं। शादियों के फंक्शन करने हों तो टेंट सड़कों पर लगाएंगे और सड़कें जाम कर देंगे। हमारे ये बच्चे सड़कों पर क्रिकेट भी खेलते हैं और हम ही सड़कों पर अपनी गाड़ियां भी खड़ी करते हैं। और अफसोस ये है कि इसमें पढ़े लिखे लोग भी उसी तरह से गलतियां करते हैं जिस तरह से आम मुसलमान का आम इंसान करता है। पढ़े लिखे इंसान का हाल कुछ और होना चाहिए, उसका तर्जमा, उसका बिहेवियर कुछ और होना चाहिए, मगर अफसोस कि इसमें हम सबसे कोताहियाँ हो रही हैं। सड़कों का गलत इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के नतीजे में क्या क्या मुश्किलात होती हैं, हमें बहैसियत मुसलमान भी, और हमें बहैसियत इंसान भी, और हमें बहैसियत एक कानून के फॉलोवर होने के भी इन तमाम पर गौर करना चाहिए और मिजाज बनना चाहिए कि जो कवानीन ट्रैफिक के ज़रिए से बनाए गए हैं वो कवानीन ठीक इस्लामी उसूलों के मुताबिक हैं। यानी जब भी कोई मुल्क, जब भी कोई इदारा, जब भी कोई फोरम
ایسے قوانین بنائے جن قوانین کا مقصد لوگوں کو راحت پہنچانا ہو، تو ان قوانین کو فالو کرنا اسلام کا حکم ہے۔ ہم کسی سکول میں ایڈمیشن کرنے کے لیے اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، سکول کے جو قوانین ہیں وہ ہمیں فالو کرنے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو کسی ہاسپٹل میں لے جائیں گے علاج کرنے کے لیے، تو وہاں اس ہاسپٹل کے جو قوانین ہیں وہ ہمیں فالو کرنے ہیں۔ ہم اگر کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے تو وہاں ہمیں ان قوانین کو فالو کرنا ہے، اس کے بعد ہی ہمارا ایڈمیشن ہو سکے گا۔ تو جیسے ہم انڈیویجول سطح پر اپنا کام پانے کے لیے ان قوانین کو مانتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے سڑکوں کے متعلق اسلام نے جو سختی کے احکامات دیے ہیں کہ سڑکوں کا استعمال اس طرح مت کرو جس طرح سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، لہٰذا اپنی گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی کرنا، جس میں ہم سب بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ اپنی گاڑی کھڑی کریں گے، اس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ دکانوں پہ بیٹھ کے شاپنگ کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے سڑک پارکنگ نہیں ہے، سڑک گزرگاہ ہے، اور گزرنے کا ہر انسان کو حق ہے، اپنی گاڑی کھڑا کرنے کا حق نہیں ہے۔ سڑکوں میں جو لوگ ریڑے لگا کر کے سامان بیچتے ہیں، ہماری کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے انسان سے سامان خریدنا بھی شرعاً پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ تائید کر رہے ہیں کہ تم سڑک کے اندر یا فٹ پاتھ پر جو چلنے کی جگہ ہے اس سڑک پر، اس فٹ پاتھ پر تم اپنے ریڑھی لگاؤ اور سامان بیچو، اور میں تمہارا سامان خرید کر بالواسطہ گویا میں آپ کو مدد دے رہا ہوں، آپ اسی لیے اپنی دکان چلائیں۔ اسلامی اصولوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو بڑی گاڑیوں کی چلنے کی جگہ ہے وہاں چھوٹی گاڑی نہیں چلے گی، جو چھوٹی گاڑیوں کی چلنے کی جگہ وہاں بڑی گاڑی نہیں چلے گی، جو فٹ پاتھ کی جگہ فٹ پاتھ والے سڑک ان جگہوں پر نہیں چلیں گے۔ اسلامی اصول یہ کہتے ہیں کہ جو جگہ جس کے لیے بنائی گئی ہے آپ اسی راستے سے چلیں۔ مشکل یہ ہے کہ احساس پیدا نہیں ہوتا، اور یہ احساس جب نہیں ہوتا ہے تو انسان عام سطح کا ہو تب اور کسی اونچی سوسائٹی کا ہو تب، پڑھا لکھا انسان ہو تب غلطیاں کر جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا دیندار انسانوں سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ یہ انتہائی غلط تصور ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے صرف نماز پڑھ لی، ہم نے صرف چند اعمال کر لیے عبادات کے حد تک اور ہم مسلمان ہو گئے۔ نہیں، اسلام جیسے ہر چیز کے بارے میں احکامات دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے سڑکوں پر چلنے کے بارے میں بھی احکامات دیتا ہے۔ لہذا ہم سب کا فرض ہے، نمبر 1 ہم خود ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، نمبر 2 جو ہم قانون نافذ کرنے والے افراد ہیں اس میں کوئی رول رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ قوانین ہیں اور تمام لوگوں کے لیے قوانین ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک طرح سے نافذ کیا جانا چاہیے۔ نمبر 3 پرائیویٹ گاڑیوں والے جو اپنی گاڑیاں لے کر کے چلیں، ان کو چاہیے کہ پہلے راستوں پر چلنے کے اصول سیکھیں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت ایک شہری کے، اور بحیثیت اس بات کے کہ سڑک کسی کی ملکیت نہیں ہے، سڑک عام انسان کی گزرگاہ ہے، ہر ایک کو گزرنے کا حق ہے، رکنے کا حق نہیں، بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ تو ٹریفک قوانین کی پابندی ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے جو عوامی ٹرانسپورٹ چلانے والے ہمارے بھائی ہیں، ڈرائیور حضرات، ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی اس کام کی حیثیت طے کریں۔ آپ کا کام صرف روزگار کمانا بعد کا مسئلہ ہے، آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ لوگوں کو ایک بہترین سہولت مہیا کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے گھروں ان کے گھروں سے دوسری جگہوں پر پہنچاتے ہیں، یہ عبادت کا کام ہے۔ آپ دکان سے آپ لوگوں کو گھر تک پہنچاتے ہیں، یہ عبادت کا کام ہے۔ آپ دفتر سے لوگوں کو گھر پہنچاتے ہیں اور گھروں سے دفتروں تک پہنچاتے ہیں، یہ عبادت کا کام ہے، مگر شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے ذہناً آمادہ تو ہوں کہ میں عبادت کا کام کر رہا ہوں، اور جب آپ کا ذہن اس وقت آمادہ ہو جائے گا کہ میں ایک عبادت کا کام کر رہا ہوں، اس عبادت کام کے دوران آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے، آپ اس طرح سے گاڑی نہیں چلائیں گے جسے دوسرے انسانوں کو تکلیف ہوگی۔ لہٰذا عوامی ٹرانسپورٹ کے ادارے جو ہیں، ہمارے ڈرائیور ایسوسیشن، وہ اگر تمام ڈرائیوروں کو کہ باقاعدہ کمپیننگ چلائیں اور ان کی کاؤنسلنگ کریں اور ان کو ٹریفک قوانین کے پابندی کی ہدایت دیں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق دیں، انسانیت کے اصولوں کے مطابق دیں، تو اس کے نتیجے میں وہ ساری مشکلات شاید ہو سکتا ہے کسی درجے میں کم ہو جائیں گی۔ حضرات، ہم عجیب بات ہے، ایک دفعہ ہمارے سامنے سوال آیا کہ ٹریفک قوانین کے مطابق جس روڈ پر ہمیں چلنا ہے، اگر اس روڈ کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف سے چلیں گے تو کیا اسلام کے خلاف ہے؟ سوال کرنے والا مجھ سے دراصل یہ سے سوال کر رہا تھا کہ یہ کہے گا کہ اسلام کے خلاف ہے، میں کہوں گا ثبوت لائیے، اور ثبوت کہیں دے نہیں سکیں گے، قرآن و حدیث میں کہیں ثبوت ہے نہیں کہ دوسری طرف سے چلنا کوئی منع ہے۔ میں نے کہا ہاں، یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ کہنے لگا اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا ثبوت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا حکم مانو، میرے نبی کا حکم مانو، اور جو تمہارا نظام چلانے والے افراد ہوں، نظام چلانے والے جو طبقات، جو ادارے ہوں، تو منتظمانہ جو فلاح و بہبود کے قوانین بنائے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔
یہ اولی الامر کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام ادارے کہ جو فلاح و بہبود کے قوانین بنائیں گے، ان فلاح و بہبود کے قوانین جس کا نفع انسانوں کو ہوگا ان کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کتابوں میں مسئلہ یہاں تک آتا ہے، رات کا وقت ہے، ریڈ لائٹ جہاں پر ہے، ریڈ لائٹ جہاں پر جل رہی ہے، دائیں بائیں سے کہیں کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، دائیں بائیں سے کہیں کوئی گاڑی نہیں ہے، اگر ریڈ لائٹ جلی ہوئی ہے، ایک انسان گاڑی لے کر وہاں پہنچا، ظاہر ہے ریڈ لائٹ لگانے کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ دائیں بائیں سے گاڑی آ رہی ہے، اب ٹکرا جائیں گے، لہذا ایسے وقت میں ہو سکتا ہے انسان سوچے جب دائیں بائیں سے کہیں گاڑی نہیں آ رہی ہے تو مجھے اس وقت کراس کرنا چاہیے۔ تو اب یہ اسلام سے پوچھے گا اس وقت دائیں بائیں سے کہیں کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، آگے ریڈ لائٹ ہے، کیا میں کراس کر سکتا ہوں؟ تو اسلام کہے گا اجازت نہیں ہے کراس کرنے کی۔ وہ اگر سوال کرے گا دائیں بائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے تو مجھے کیا حرج ہے کراس کرنے میں؟ جواب ہے آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس ایسے مرحلے پر بھی قانون کی پابندی کا حکم اسلام دیتا ہے، لہذا قانون سڑکوں کے غلط استعمال سے انسانوں کو بچنا ضروری ہے، یہ تمام انسانوں کے نام میسیج ہے۔ سڑکوں کے غلط استعمال، ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے کا حکم یہ اسلام کا بھی پیغام ہے، انسانیت کے نام ہے، علاقوں کے نام ہے، اور ہم جس خطے ہم رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے جو لوگوں کو مشکلات ہیں، یہ جموں اور سری نگر کا روڈ کن کن مشکلات کا سبب بنتا ہے، اس کی بڑی وجہ ہے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی۔ روڈ کمزور ہے، ون سائڈ چل رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ غلطی جو ہوتی ہے وہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے۔ جب ٹریفک جام ہے تو ایک آدمی اپنی گاڑی لے کر آگے نکل جاتا ہے، آگے جا کر کے ٹریفک جام ہو جاتا ہے، بعد میں جب اس سے جا کے سمجھاتے ہیں بھائی آپ نے یہ غلطی کیوں کی ہے تو میں سڑک آپ کی تھوڑا ہی ہے، سڑک ہماری ہے، اس کا ظاہر اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ جو انسانیت نوازی میں سب سے اونچے مقام پر تھے اور رحمت اللہ عالمین تھے، انہوں نے سڑکوں کی تعلیم فرمایا سڑکوں کا غلط استعمال مت کرو، ایاکم الجلوس فی الطرقات، انہوں نے فرمایا سڑک کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چنانچہ الارض کلھا مسجد، حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے، ساری روئے زمین میں جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، 7 جگہوں پر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں قاریۃ الطریق، اس طرح سے سڑکوں میں نمازیں پڑھنا جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، ہرگز یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وقت چونکہ زیادہ نہیں ہے، میں 2 واقعے سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جب احساس پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک بڑھیا تھی، جس بڑھیا کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، وہ مشکلات کا شکار تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا اس کے گھر میں چونکہ کوئی شخص نہیں ہے اور یہ مشکلات کا شکار ہے تو مجھے جا کر اس کی مدد کرنی چاہیے، چنانچہ رات کے تنہائی میں جا کر اس کی بکری کا دودھ دھوتے تھے اور اس کی مینگنیاں صاف کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے کوئی آدمی آتا ہے اور وہ اس کی ساری پریشانی دور کر کے، تو ایک دفعہ انہیں معلوم کرنا چاہا یہ کون صاحب ہیں جو مجھ سے پہلے آ کر کے بڑھیا کی بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، برتن دھو لیتے ہیں، اس کے مینگنے اٹھاتے ہیں۔ تو معلوم بات کی تو پتا چلا وہ خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ احساس۔ اس کی دوسری مثال میں یاد کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سب جانتے ہیں سر سید احمد خان جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی تھے، جیسے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام کیا اسی طرح سے انہوں نے اپنے زمانے میں ایک میگزین سٹارٹ کیا تھا علی گڑھ سے جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق، وہ آج تک چلتا ہے، آج بھی اس کے ایشو نکلتے رہتے ہیں۔ تہذیب الاخلاق کے ایک شمارے میں نے پڑھا، جو صاحب لکھ رہے تھے ان کے شکریہ کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ تہذیب الاخلاق کے شمارے میں لکھا ہوا ہے کہ غالباً 1920 یا 1925 میں برطانیہ کے ایک میڈیکل کالج سے ڈاکٹروں کی ٹیم تیار ہوئی اور ان کے لیے آخری میٹنگ رکھی گئی جس میں ان کو الوداع بھی کرنا تھا اور نئے ڈاکٹروں کو کچھ نصیحتیں بھی کرنی تھی۔ جو ان کے سینئر ڈاکٹر تھے انہوں نے نوجوان ڈاکٹروں سے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ ملک کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی آپ کی اس مجلس میں آ جائے، چنانچہ انہوں نے کوشش کی۔ بہرحال پرائم منسٹر صاحب نے جو دن دیا اسی دن نئے ڈاکٹروں کو الوداعی تقریب کا انہیں پروگرام بنایا، اس پروگرام بنا کر کے پھر اب وہ پروگرام جب سٹارٹ ہوا تو جو سینئر ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا دیکھو آپ نے میڈیکل سائنس پڑھ لی ہے، اب آپ سوسائٹی میں جائیں گے، اب ڈاکٹر بن کر کے جائیں گے، آپ لوگوں کا علاج کرنا ہوگا، تو میں اپنے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، وہی میرا میسیج ہے۔ کہتے ہیں جب میں میڈیکل کالج سے باہر نکل آیا اور میں نے پریکٹس شروع کی تو لندن کی سخت سردیوں کی رات تھی، آپ جانتے ہوں گے جیسے یہاں برف باری ہوتی ہے وہاں بھی برف باری ہوتی ہے، تو لندن کی سخت سردیوں کی رات تھی، میں آرام کر رہا تھا، آدھی رات کے قریب مجھے کسی نے دروازے سے کھٹکھٹایا، میں نے سوچا کوئی بیمار ہوگا، مشکلات والا ہوگا، میں پہلے تو نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت اٹھوں لیکن سوچا کہ کوئی مشکلات والا ہوگا، مجھے اٹھ جانا چاہیے، چنانچہ میں اٹھا، دروازہ کھولا تو بڑھیا تھی۔ اس بڑھیا نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا سخت تکلیف میں ہے،
बुखार की शिद्दत की वजह से वो तड़प रहा है और हड्डियों में दर्द है, मेहरबानी करें आप वहाँ तक आ जाएं। कहता मेरा जी नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा बुढ़िया है, चलो मेरी माँ के दर्जे में मुझे जाना चाहिए। कहता मैं उसके साथ चलता रहा, यहाँ तक कि लंदन शहर को चलते चलते हम मुज़ाफ़ात में पहुँचे और वहाँ करीब के किसी गाँव में पहुँच कर मैं उसके घर में गया। मैंने देखा छोटा सा घर है और उसका बेटा बहुत तड़प रहा था। मैंने उसका मुलाहिजा किया, ट्रीटमेंट किया, उसको फिर कुछ स्टीम वीटीम दी, इलाज किया तो थोड़ा सा आराम हो गया। जब मैं चलने लगा तो बुढ़िया ने मुझे 2 थैले दिए। एक थैले में पैसे थे और एक थैले में कुछ गिफ्ट्स थे। मैंने उनसे कहा ये किस चीज़ का आप आधी रात के वक्त आए हैं और मैं और कुछ नहीं दे सकती, ये आपकी फीस है और ये आप मेरी तरफ से आपको गिफ्ट हैं। कहते हैं मैंने उस वक्त सोचा कि मैं डॉक्टर बना हूँ इंसानों को राहत पहुँचाने के लिए, दुख पहुँचाने के लिए नहीं। उस बुढ़िया ने कहा चलो कम से कम किराए का तो ले लो। उन्होंने कहा नहीं मैं इसका किराया भी नहीं ले सकता, इसलिए कि मुझे इसका ट्रांसफर मिलेगा नहीं और ये पैसे मुझे खर्च नहीं करने हैं। मैं आता रहूंगा, तुम्हारे बच्चे का इलाज होता रहेगा, जब तक बच्चा ठीक नहीं होगा तब तक मैं वापस नहीं, तब तक मैं आता रहूंगा और आप मुतमईन रहें। बुढ़िया ने बहुत कोशिश की कि वो पैसा मुझे दे दे, मगर मैंने नहीं दिया। ये कह करके डॉक्टर साहब ने कहा मेरा मैसेज यही है कि आप पेशेंट के लिए ऐसे ही बने। ये कह करके डॉक्टर साहब बैठ गए। प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े हुए और वो दौड़ करके गए और डॉक्टर साहब के पहले पाँव चूमे, उसके बाद उन्होंने हाथ चूमे और हाथ चूमने के बाद कहा 20 साल से मैं आपको ढूंढ रहा हूं, 20 साल से मैं आपको ढूंढ रहा हूं और मेरी मां बार बार मुझे कहती रही उसको ढूंढना, मगर मैं पा नहीं सका। मैं बहुत खुश हूं आज मैंने आपको पा लिया। जिस नौजवान लड़के को बीमारी में आपने ठीक किया था मैं वही हूं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब वही थे जिसका डॉक्टर ने आज। मेरे भाई जब एहसास पैदा हो जाता है तो इंसान का मिजाज ये बनता है। टॉपिक हमारा ये है कि ट्रैफिक उसूलों की पाबंदी की जानी चाहिए। इस्लाम का हुक्म भी यही है कि ट्रैफिक उसूलों की पाबंदी करें, उसके नतीजे में खुद हमें राहत मिलेगी, उसके नतीजे में गुजरने वालों को आसानियां होंगी, उसके नतीजे में ट्रैफिक कवानीन नाफिज करने वाले अफराद के लिए सहूलतें पैदा होंगी, उनसे आप उलझेंगे नहीं फिर। और इस्लाम का हुक्म भी यही है, इंसानियत के उसूलों का तकाजा भी यही है, अखलाक का तकाजा भी यही है। शर्त यह है कि हम अपने ऊपर से इसके आगाज करेंगे। इस सिलसिले में 4 तबके हैं। तबका नंबर 1 ट्रैफिक कवानीन नाफिज करने वाले अफराद और इदारे, उनको अपने यहां जहां जहां सुधार करना होगा उनका अपना सुधार करना चाहिए। अगर कहीं करप्शन की बात होती हो तो उसको सुधार हो जाना चाहिए। और एक तरफ से जब हम देखते हैं तो मुझे बारहा सड़क पर खड़ा या ट्रैफिक वाला धूप में जब होता है तो मुझे एकदम तरस आ जाता है कि ये बेचारा सुबह से इस तरह से खड़ा है, कभी इनसे उलझता है, कभी उनसे उलझता है, लोग बुरा भला भी कहते रहते हैं तो दुख होता है। मैं कभी कभी कहता भी हूं कि तुम नियत करो, मैं इंसानों को राहत पहुंचाने के लिए यहां खड़ा हूं, तुमको सवाब मिलता रहेगा। और बाज़ दफ़ा बहुत वो आगे से लोग जो है वो शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन बाज़ों का एहसास भी नहीं होता। बाद कहता है जनाब यहाँ खड़े खड़े हमको सुबह से शाम तक लोगों के सिर्फ ताने सुनने पड़ते हैं, लोगों की गालियां सुननी पड़ती हैं। लेकिन बहरहाल अपना रवैया सही करना चाहिए। आप उस जगह खड़े हैं जहां आपके जरिए से इंसानों को वक्त पर अपनी जगह पहुंचने में आसानी होगी। आप कवानीन को नाफिज करने की जगह पर हैं। गलती नहीं होनी चाहिए, न सोच की गलती, न फिक्र की गलती, न हाथ की गलती। और साथ में दिल बड़ा रखना चाहिए कि वहां पर जो गुजरने वाले हैं वो गुजरने वाले हो सकता है उनका बिहेवियर आपके साथ अच्छा न हो, उनकी जुबान आपके मुताबिक अच्छी न हो। यहां से यकतरफा तौर पर बर्दाश्त का मिजाज रखें। आप ये समझें कि मैं एक जिम्मेदार हूं और कानून नाफिज करने वाला फर्द हूं, मैं कोई जुल्म नहीं कर रहा हूं। नंबर 1, प्राइवेट गाड़ियां चलाने वाले पहले सीखें कि हम सड़क पर गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, सड़क हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, सड़क आवाम की प्रॉपर्टी है, हमको सिर्फ गुजरने का हक है, जगह जगह रुकने का हक नहीं। लिहाजा सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करना, सड़कों को पार्किंग बनाना, सड़कों में गाड़ी खड़े करके फिर शॉपिंग करने के लिए जाना, ये जुर्म है। इस्लामी उसूल के मुताबिक जुर्म है, ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक भी जुर्म है। इसका सुधार हो जाना चाहिए। आवाम का जो ट्रांसपोर्ट होता है, अवामी ट्रांसपोर्ट, उसमें चाहे मेटाडोर वाले हों, चाहे छोटी गाड़ियों वाले हों, चाहे बड़ी गाड़ी वाले हों, चाहे सोमो वाले हों, उनके सुधार की सबील ये है कि ड्राइवर एसोसिएशन के जो इदारे हैं वो अपने ड्राइवरों के लिए एक फार्मूला बनाएं और उसमें डिटेल लिखें कि आप इस तरह से गाड़ियां चलाएंगे, और उसके बाद फिर उनकी हौसला अफजाई करें। और जिस ड्राइवर के बारे में पता चल जाए कि वो कवानीन के पासदारी कर रहा है, उसका अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बल्कि उसको मेडल दिए जाने चाहिए ताकि दूसरों को तकलीफ। असल में जहन साजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां लाकानून छा जाती है वहां पर हर इंसान चाहता है मैं वक्त पर पहुंच जाऊं, बाकियों का क्या हो जाएगा। लाकानूनियत के नतीजे में सोसाइटी के अंदर जो क्राइसिस पैदा होती हैं, उन मुश्किलात में आदमी खुद भी शिकार हो जाता है। तो जो अवामी ट्रांसपोर्ट चलाने वाले इदारे हैं वो
اگر اس طرح سے بروشر تیار کریں، تحریری لٹریچر تیار کریں اور پھر بار بار میٹنگیں کریں اور اپنے ڈرائیور بھائیوں کو کہیں کہ تم سیدھے سادھے اپنے گھر چلا رہے ہو مگر اس طرح اپنے گھر میں چلاؤ جس سے تم کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچاؤ گے۔ عوامی ٹرانسپورٹ کے لیے اصول یہ ہے، اور اس کے لیے ہم اپنا تعاون یہ دے سکتے ہیں کہ ہم تحریریں بنا کر کے دیں گے ٹریفک قوانین نافذ کرنے والے اداروں کے لیے، عوامی ٹرانسپورٹ چلانے والے افراد کے لیے، اور عام مسلمان کے لیے جو عام مسلمان اپنے گاڑی لے کر کے سڑک پر چلتا ہے کہ جب آپ گاڑی لے کر کے جائیں گے تو آپ کو اصول بھی سیکھنے ہوں گے جو اسلامی تقاضا بھی پر، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اگر میں اس طرح سے سڑک پر گاڑی چلا رہا ہوں جس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی تو میں جرم کر رہا ہوں۔ جیسے نماز چھوڑنا جرم ہے ویسے یہ بھی ایک جرم ہے، جیسے وہ گناہ ہے ایسے یہ بھی گناہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ سڑک سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اب اگر میں سڑک سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا نہیں رہا ہوں بلکہ سڑک پہ تکلیف پیدا کر رہا ہوں اور دوسرے کے لیے رکاوٹ کر رہا ہوں تو ظاہر بات ہے یہ مسلمان کی شان کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اور ایک سویلائزڈ شہری ہونے کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کرے ہمارا مزاج یہ بنے کہ ہم کسی کو دکھ دینے والے نہ بنیں اور ہمارے ذریعے سے ہر ایک کو راحت ملے، اور جو قوانین صحیح قوانین بنائے گئے ہیں ان قوانین کے ہم پاسداری کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔